اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم دنجات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے دنجات میں جو ہم نے پڑھا وہ ہم نے باب اول ہم نے مکمل کر لیا۔ وجہ تسمیہ اسلام کی کیا تھی، لفظ اسلام کے معنی کیا تھے، اسلام کی حقیقت کیا تھی، کفر کی حقیقت کیا تھی، کفر کے نقصانات اور اسلام کے فائدے کیا تھے۔ آج ہم الحمدللہ باب نمبر 2 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ باب نمبر 2 ایمان اور اطاعت کے بارے میں ہے۔ اس میں ہم مین جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس کریں گے، وہ ہیں اطاعت کے لیے علم اور یقین کی ضرورت، ایمان کی تعریف، علم حاصل ہونے کا ذریعہ، ایمان بالغیب۔ تو آئیں چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف، ایمان اور اطاعت۔ پہلے ہم پڑھیں گے اطاعت کے لیے علم اور یقین کی ضرورت۔ پچھلے باب میں تم کو معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام دراصل پروردگار کی اطاعت کا نام ہے۔ اب ہم بتانا چاہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اسے چند باتوں کا علم نہ ہو اور وہ علم یقین کی حد تک پہنچا ہوا نہ ہو۔ سب سے پہلے تو انسان کو خدا کی ہستی پر پورا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہی یقین نہ ہو کہ خدا ہے تو وہ اس کی اطاعت کیسے کرے گا۔ اس کے ساتھ خدا کی صفات کا علم بھی ضروری ہے۔ جس شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ خدا ایک ہے اور خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ دوسروں کے سامنے سر جھکانے اور ہاتھ پھیلانے سے کیوں کر بچ سکتا ہے۔ جس شخص کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ خدا سب کچھ دیکھنے اور سننے والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، اور اپنے آپ کو خدا کی نافرمانی سے کیسے روک سکتا ہے، وہ شخص اپنے آپ کو خدا کی نافرمانی سے کیسے روک سکتا ہے۔ اس بات پر جب تم غور کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ خیالات اور اخلاق اور اعمال میں اسلام کے راستے پر چلنے کے لیے انسان میں جن صفات کا ہونا ضروری ہے، وہ صفات اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کو خدا کے صفات کا ٹھیک علم نہ ہو، اور یہ علم بھی محض جان لینے کی حد تک نہ رہے، بلکہ اس کو یقین کے ساتھ دل میں بیٹھ جانا چاہیے کہ تاکہ انسان کا دل اس کے مخالف خیالات سے اور اس کی زندگی اس علم کے خلاف عمل کرنے سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس بات کو خدا پسند کرتا ہے تاکہ اسے اختیار کیا جائے، اور کس بات کو خدا ناپسند کرتا ہے تاکہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو خدائی قانون اور خدائی ضابطے سے پوری واقفیت ہو، اس کے متعلق وہ پورا یقین رکھتا ہو کہ یہی خدائی قانون اور خدائی ضابطہ ہے، اور اسی کی پیروی سے خدا کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اگر اس کو سرے سے علم ہی نہ ہو تو وہ اطاعت کس چیز کی کرے گا، اور اگر علم ہو لیکن پورا یقین نہ ہو، یا دل میں یہ خیال ہو کہ اس قانون اور اس ضابطے کے سوا دوسرا قانون اور ضابطہ بھی درست ہو سکتا ہے، تو اس کی ٹھیک پابندی کیسے کر سکتا ہے۔ پھر انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی مرضی کے خلاف چلنے اور اس کے پسند کیے ہوئے ضابطے کی اطاعت نہ کرنے کا انجام کیا ہے، اور اس کی فرما برداری کرنے کا انعام کیا ہے۔ اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ اسے آخرت کی زندگی کا، خدا کی عدالت میں پیش ہونے کا، نافرمانی کی سزا پانے کا اور فرما برداری پر انعام پانے کا پورا علم اور یقین ہو۔ جو شخص آخرت کی زندگی سے ناواقف ہو، وہ اطاعت اور نافرمانی دونوں کو بے نتیجہ سمجھتا ہے۔ اس کا خیال تو یہ ہے کہ آخرت میں اطاعت کرنے والا اور نہ کرنے والا دونوں ہی برابر رہیں گے، کیونکہ دونوں حق ہو جائیں گے۔ پھر اس سے کیوں کر امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اطاعت کی پابندیاں اور تکلیفیں برداشت کرنا قبول کر لے گا۔
اور ان گناہوں سے پرہیز کرے گا جن سے اس دنیا میں کوئی نقصان پہنچنے کا اس کو اندیشہ نہیں ہے، ایسے عقیدے کے ساتھ انسان خدائی قانون کا کبھی متی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وہ شخص بھی اطاعت میں ثابت قدم نہیں ہو سکتا جسے آخرت کی زندگی اور خدائی عدالت کی پیشی کا علم تو ہو مگر یقین نہ ہو، اس لیے کہ شک اور تردد کے ساتھ انسان کسی بات پر جم نہیں سکتا۔ آپ ایک کام کو دل لگا کر اسی وقت کر سکو گے جب تم کو یقین ہو کہ یہ کام فائدہ بخش ہے، اور دوسرے کام سے پرہیز کرنے میں بھی اسی وقت تک مستقر رہ سکتے ہو جب تک تم کو پورا یقین ہو کہ یہ کام نقصان دہ ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ایک طریقے کی پیروی کے لیے اس کے انجام اور نتیجے کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ علم ایسا ہونا چاہیے جو یقین کی حد تک پہنچا ہوا ہو۔ یہ تھا علم کے بارے میں، ہم نے اس کو آج ڈسکس کیا ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں کہ ایمان کی تعریف کیا ہے۔ اوپر کے بیان میں جس چیز کو ہم نے علم اور یقین سے تعبیر کیا ہے اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان کے معنی جاننے اور ماننے کے ہیں۔ جو شخص خدا کی وحدانیت اور اس کے حقیقی صفات اور اس کے قانون اور اس کی جزا و سزا کو جانتا ہو اور دل سے اس پر یقین رکھتا ہو، اس کو مومن کہتے ہیں۔ اور ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان مسلم یعنی خدا کا مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے۔ ایمان کی اس تعریف سے تم خود سمجھ سکتے ہو کہ ایمان کے بغیر کوئی انسان مسلم نہیں ہو سکتا۔ اسلام اور ایمان کا تعلق وہی ہے جو درخت کا تعلق بیج سے ہوتا ہے۔ بیج کے بغیر تو درخت پیدا ہی نہیں ہوتا۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ بیج زمین میں بویا جائے، مگر زمین خراب ہونے کی وجہ سے یا آب و ہوا اچھی نہ ملنے کی وجہ سے درخت ناقص نکلے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص سرے سے ایمان ہی نہ رکھتا ہو تو یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ وہ مسلم ہو۔ البتہ یہ ضرور ممکن ہے کہ کسی شخص کے دل میں ایمان ہو مگر اپنے ارادے کی کمزوری یا ناقص تعلیم و تربیت اور بری صحبت کے اثر سے وہ پورا اور پکا مسلم نہ ہو۔ ایمان اور اسلام کے لحاظ سے تمام انسانوں کے چار درجے ہیں۔ پہلا درجہ جو ایمان رکھتے ہیں اور ان کا ایمان انہیں خدا کے احکام کا پورا مطیع بنا دیتا ہے۔ جس بات کو خدا ناپسند کرتا ہے اس سے وہ اس طرح بچتے ہیں جیسے کوئی شخص آگ کو ہاتھ لگانے سے بچتا ہے، اور جس بات کو خدا ناپسند کرتا ہے وہ اس کو ایسے شوق سے کرتے ہیں جیسے کوئی شخص دولت کمانے کے لیے شوق سے کام کرتا ہے۔ یہ اصلی مسلمان ہیں۔ دوسرا درجہ جو ایمان تو رکھتے ہیں مگر ان کا ایمان اتنا طاقتور نہیں ہے انسان کو پوری طرح خدا کا فرما بردار بنا دے۔ یہ اگرچہ کم تر درجے کے لوگ ہیں لیکن بہرحال مسلم ہیں۔ یہ اگر نافرمانی کرتے ہیں تو اپنے جرم کے لحاظ سے سزا کے مستحق ہیں، مگر ان کی حیثیت مجرم کی ہے، باغی کی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بادشاہ کو بادشاہ مانتے ہیں اور اس کے قانون کو قانون تسلیم کرتے ہیں۔ تیسرا درجہ وہ جو ایمان نہیں رکھتے مگر بظاہر ایسے عمل کرتے ہیں جو خدائی قانون کے مطابق نظر آتے ہیں، یہ دراصل باغی ہیں۔ ان کا ظاہری نیک عمل حقیقت میں خدا کے اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے، اس لیے اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ ان کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتا اور اس کے قانون کو قانون ہی نہیں تسلیم کرتا۔ یہ شخص اگر بظاہر ایسا عمل کر رہا ہو جو قانون کے خلاف نہ ہو تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بادشاہ کا وفادار اور اس کے قانون کا پیرو ہے۔ اس کا شمار تو بہرحال باغیوں ہی میں ہوگا۔ چوتھا درجہ ایمان کا وہ جو ایمان بھی نہیں رکھتے اور عمل کے لحاظ سے بھی شریر اور بدکار ہیں، یہ سب سے بدتر درجے کے لوگ ہیں، کیونکہ یہ باغی بھی ہیں اور مفسد بھی ہیں۔ انسانی طبقوں کی اس تقسیم سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ ایمان ہی پر دراصل انسان کی کامیابی کا انحصار ہے۔ اسلام وہ کامل ہو یا ناقص، صرف ایمان کے بیج سے پیدا ہوتا ہے۔
یہاں جہاں ایمان نہ ہوگا وہاں ایمان کی جگہ کفر ہوگا. جس کے دوسرے معنی خدا سے بغاوت کے ہیں، ہوا وہ بدتر درجے کی بغاوت ہو یا کم درجے کی بغاوت. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ ہم مزید آگے موضوع اپنائیں گے انشاءاللہ. علم حاصل ہونے کا ذریعہ اور ایمان بالغیب، یہ 2 پوائنٹ ہمارے رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم مزید ان کو کل ڈسکس کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.